السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی مزیدار باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے۔ سامعین، آج دنیا کے اندر ہر انسان کامیابی کی تلاش میں ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن محنت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ محنت تو کرتے ہیں، لیکن جس درجے کی محنت اس کامیابی کے لیے درکار ہے، اس درجے کی محنت نہیں ہو پاتی۔ سامعین، منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، اپنی قسمت کو چمکانے کے لیے، نامور اور مشہور ہونے کے لیے، کامیاب اور سکسیسفل انسان بننے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگانا پڑتا ہے، اپنی ہستی کو مٹانا پڑتا ہے، تب جا کر ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ آج جو واقعہ ہے ہمارے ہی ملک کے ایک مشہور اور نامور کرکٹر سچن تندولکر کا ہے کہ کس طرح ایک معمولی انسان سے دنیا کے اندر کامیابی کا سکہ جمایا، اپنی پہچان بنائی، ورلڈ ریکارڈ بنا دیا۔ یہ واقعہ میں عبرت کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ میرے محترم، یہ ایسا واقعہ ہے جو آپ کی زندگی کے اندر نئی روح پھونک دے، آپ کے سوتے ہوئے ضمیر کو جگا دے، آپ کے حوصلے کو بلند کر دے، کام کرنے کا لگن آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو چلو چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ سچن تندولکر کو کرکٹ کا دیوتا کہا جاتا ہے، اور یہ غلط بھی نہیں۔ یہ کرکٹ کی تاریخ میں 100 سینچریاں بنانے والا پہلا کھلاڑی ہے۔ یہ تاریخ کا پہلا کھلاڑی ہے جس نے 664 انٹرنیشنل میچز کھیلے اور 34,357 رنز بنائے۔ یہ ون ڈے انٹرنیشنل میں 10,000 رنز بنانے والا پہلا کھلاڑی بھی تھا، اور یہ دنیا میں تیز ترین رنز بنانے والا بیٹسمین بھی۔ آپ سچن تندولکر کا اعتماد ملاحظہ فرمائیے۔ آسٹریلیا کے باؤلر بریڈ ہوگ نے 2007 میں حیدرآباد میں سچن تندولکر کو آؤٹ کر دیا۔ یہ بریڈ ہوگ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ یہ بال لے کر سچن تندولکر کے پاس چلا گیا اور بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کیا، سر، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا موقع ہے۔ میں نے گاڈ آف کرکٹ کو آؤٹ کر دیا۔ آپ پلیز مجھے اس بال پر آٹوگراف دے دیں۔ سچن تندولکر نے گیند لی اور اس پر مار کر سے لکھا، دس ول نیور ہیپن اگین۔ تمہارے زندگی میں یہ موقع دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ آپ سچن تندولکر کا اپنی ذات پر اعتماد دیکھیے، بھروسہ دیکھیے، اپنی صلاحیت پر کتنا ان کو بھروسہ تھا کہ بریڈ ہوگ کا اس کے بعد سچن تندولکر سے 21 مرتبہ سامنا ہوا۔ ہوگ نے سچن کا غرور توڑنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن بریڈ ہوگ دوبارہ اس کی وکٹ نہیں لے سکا۔ سچن تندولکر کی اس کامیابی کے پیچھے
کیا گر تھا، کیا وجہ تھی؟ یہ 5.5 فٹ کا لٹل ماسٹر تھا، یہ دکھائی بچہ کی طرح دیتا تھا، یہ بچہ دکھائی دیتا تھا۔ یہ اس کے باوجود تاریخ کا سب سے بڑا بیٹسمین بنا اور یہ سب سے زیادہ ٹیسٹ میچ کھیلنے اور رنز بنانے والا کرکٹر بھی۔ آخر اس شخص کے پاس کون سا فارمولا، کون سا گر تھا؟ یہ گر سچن تندولکر نے 2013 میں اپنی زبان سے دنیا کو بتایا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں 1989 میں 16 سال کی عمر میں انٹرنیشنل کرکٹ میں آیا اور 2013 میں 200 ٹیسٹ میچ کھیل کر ریٹائر ہو گیا۔ میرے کیریئر کے 24 سال بنتے ہیں، ان 24 برسوں میں ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا کہ میں صبح 6 بجے گراؤنڈ میں نہ پہنچا ہوں اور میں نے 500 گیندیں فیس نہ کی ہوں، نہ کھیلے ہوں۔ میں نے اپنے کیریئر کے 24 برسوں میں موبائل فون، آئینہ اور اپنے رشتہ داروں کا منہ بعد میں دیکھا اور 500 گیندیں پہلے کھیلی۔ انٹرویو کرنے والے نے پوچھا، آپ نے کبھی چھٹی نہیں کی؟ سچن نے جواب دیا، میں نے ایک بھی دن چھٹی نہیں کی۔ پوچھنے والے نے پوچھا، کرسمس، نیشنل ڈے، دیوالی اور دسہرہ میں بھی نہیں؟ آپ نے کبھی چھٹی نہیں کی؟ سچن نے جواب دیا، میں شادی کے دن اور سہاگ رات سے اگلی صبح بھی ٹھیک 6 بجے گراؤنڈ میں تھا۔ میں نے زندگی میں میچ کے علاوہ صرف پریکٹس کے دوران 44 لاکھ گیندیں کھیلی ہیں اور یہ وہ 44 لاکھ گیندیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ مجھے گاڈ آف کرکٹ کہتے ہیں۔ انٹرویو لینے والے نے پوچھا، آپ سنچری یا ڈبل سنچری کرنے کے اگلے دن بھی پریکٹس کرتے تھے؟ سچن تندولکر نے جواب دیا، ہم نے 2 اپریل 2011 کو ورلڈ کپ جیتا تھا۔ میں ورلڈ کپ جیتنے سے اگلی صبح یعنی 3 اپریل کو بھی ٹھیک 6 بجے گراؤنڈ میں تھا اور میں نے 500 گیندیں کھیلنے کے بعد موبائل آن کیا تھا اور وزیر اعظم منموہن سنگھ کی مبارکبادی کی کال ریسیو کی تھی۔ تو آپ دیکھیے سامعین، یہ پریکٹس اور خوفناک حد تک ڈسپلن، اپنے اوپر اعتماد تھا، اپنی محنت پر وشواس تھا، جس نے 5.5 فٹ کے لڑکے کو دنیا کا سب سے بڑا بیٹسمین بنا دیا، دنیا پر راج کرنے والا بنا دیا، جس کے ریکارڈ کو کوئی توڑ نہ سکا اور شاید ہی کوئی توڑ سکے گا۔ یہ صرف خوش قسمتی ماں یا قوم کی دعائیں نہیں تھیں، یہ اس شخص کا ڈسپلن اور کام سے لگن بھی تھا، اور اس لگن نے اسے عزت اور شہرت کی انتہا تک پہنچا دیا۔ یہی فلسفہ مذہب میں لاگو ہوتا ہے، جتنی محنت اتنی کامیابی۔ اگر آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں مذہب پر مکمل عمل کرنا ہوگا۔ بصورت دیگر نمائشی نام و نمود سے دنیا کو تو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، دائمی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ سامعین، امید ہے اس واقعے سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ کے اندر حوصلہ آیا ہوگا، کام کرنے کا جوش پیدا ہوا ہوگا، اس سے آپ عبرت حاصل کریں گے۔ تو محترم سامعین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں تو لگن اور جوش کے ساتھ اپنے مشن پر گامزن ہونا پڑے گا، قربانیاں دینی پڑے گی، اپنی ہستی کو مٹانا پڑے گا۔ بہت کچھ کھونے کے بعد کچھ ملتا ہے، اس کے لیے
دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہم کوشاں ہو جائیں اور آخرت کے اندر سرخروئی حاصل کرنے کے لیے اپنے اوقات کو اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت میں، اللہ کو راضی کرنے میں لگائیں۔ میرے محترم، جو مقدر میں ہے وہ دنیا تو ملنے والی ہے، لیکن آخرت بقدر مشقت ہے۔ اس کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو مذہب پر 100% چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں التماس ہے، عاجزانہ درخواست ہے کہ واقعہ اچھا لگا ہو تو دعاؤں سے نوازیں، اور اگر چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا دیں، تاکہ ایسے ہی حوصلہ افزا سبق آموز باتیں آپ کو ملتی رہیں، اور اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو جائے۔ میرے محترم، کوئی اچھی بات دوسروں تک پہنچانا ایک آدمی کو کامیابی کی منزل تک پہنچانے کے برابر ہے۔ تو چلو پھر ملیں گے دوسرے ویڈیوز میں۔